دوستو میں ہوں وصال اعظم۔ اس وقت کی بڑی خبر، ایران کی فوج کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایران کی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل میں زبردست حملے کیے ہیں، اور اسرائیل میں بھی خاص طور سے حائفہ میں کس نے کیا یہ دعویٰ اور کن کن چیزوں کو لے کر دعویٰ کیا، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ تو معلوم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے سب سے پہلے 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد ایران لگاتار حملے کر رہا ہے۔ اب جو ایران کی فوج کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ڈرون نے اہم اور حساس یعنی سنویدنشیل مقامات پر حملہ کیا ہے۔ حائفہ کی اسٹریٹجک بندرگاہ میں، حائفہ ایک بندرگاہ سٹی ہے، پورٹ سٹی ہے، اور کافی وہاں سے جو ویپارک جو گتیویدیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تجارتی جو سرگرمیاں بہت رہتی ہیں، اور وہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے کیپٹل ہے، اکنامک کیپٹل ہے اسرائیل کا، اس پر چوٹ پہنچائی ہے ایران نے۔ ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے اہم حائفہ بندرگاہ میں حساس جگہوں کو ڈرون کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب تقریباً 4 ہفتوں پہلے امریکہ اور اسرائیل کی فوجی گٹھ جوڑ نے یعنی الائنس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بنا کسی اکسابے کے جنگ شروع کر دی تھی۔ اب اسرائیل اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایران میں نقصان نہیں ہوا ہے، ایران میں بھی نقصان ہوا ہے، ایران میں بھی تباہی ہوئی ہے، لیکن ایران جس جمع مردی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے یہ کافی اہم ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران نے کس حد تباہی مچائی ہے اسرائیل کے حائفہ میں اپنے 44ویں بیان میں۔ جی ہاں، یہ دھیان رکھنے کی بات ہے، یہ 44واں بیان ہے جو IRGC کی طرف سے آیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ فوج نے کہا ہے۔ تو اپنے 44ویں بیان میں فوج نے، ایران کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اس نے بدھ کی رات بھی اور اس کے بعد اگلی صبح بھی حائفہ شہر میں کئی اہم اور حساس ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ چونکہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ حملہ کیا گیا، حملے کے بعد اس کی کچھ اس کا وہاں پر رپورٹ لی گئی، کچھ آنکلن ہوا، اس کے بعد یہ رپورٹ فائل کی جاتی ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن یہ آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں ایک بہت ہی تصدیق شدہ یہ خبر ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ فوج کے مطابق یہ ہوائی حملہ امریکہ اور اسرائیل کے اس دعوے کے جواب میں کیا گیا ہے کہ ایران کی میسائل اور ڈرون طاقت کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کے نیوی کو ختم کر دیا، ہم نے ایران کی ایئر فورس کو ختم کر دیا، ہم نے ان کی جو ذخیرہ تھا ان کا میزائلوں کا وہ اسے تباہ کر دیا۔ یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، اور کب کہہ چکے ہیں؟ یہ آج سے نہیں، آج سے 10 دنوں پہلے وہ بات کہہ چکے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیے ہر وہ دن کوئی ایسی رات نہیں ہے جب اسرائیل کے لوگ چین سے سو پاتے ہوں گے، چونکہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران پر تو ایران کو بھی اپنے جواب میں، اپنے دفاع میں، اپنی سرکشا میں، آتم رکشا میں جواب حملہ کرنا ہے، تو ایران بھی حملے کر رہا ہے۔ فوج کی یہ کارروائی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس جسے IRGC کہا جاتا ہے، دھیان سے اب رکھیں، دیکھیں اس ایران کو کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف ایران، اسلامک ریپبلک آف ایران، یہ نام ہے ایران کا آفیشیل پورا نام۔ تو جو اسلامک کرانتی آئی تھی ایران میں، اس وقت سے ہی اس کو ریولیوشن سے جوڑ کر کے ان کی ایک فوج بنائی گئی تھی جس کا نام تھا اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس۔ تو IRGC شارٹ پہ کہتے ہیں، اس کی طرف سے کی گئی 80 سے زیادہ جوابی حملوں میں، بلکہ ابھی تک جو خبریں آئیں اس کے مطابق 83واں جو براج ہے وہ لانچ کیا جا چکا ہے۔ تو ان حملوں میں، جن میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون کا استعمال کر کے علاقے میں امریکی ٹھکانوں اور اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں فوجی مراکز کو یعنی ملٹری سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا، یہ کافی اہم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ ابھی حال ہی میں جو اسرائیلی آرمی چیف ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ فوج کی کمی یعنی فوج میں لڑنے کی صلاحیت کم باقی رہ گئی ہے، اور زبردست کمی کا سامنا ہے اسرائیل کو فوجیوں کا۔ تو اب آپ سوچیے ایسے بیان اب سامنے آنے لگے ہیں، جب بیان اس طرح سے سامنے آنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا دکھ رہا ہے اس کا اندر جو ہے وہ کافی بڑی کمی یا کافی بڑا نقصان ہے، تب جا کے اس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو بتا دیتے ہیں کہ علاقے میں امریکی ٹھکانوں اور اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں فوجی مراکز یعنی ملٹری سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا، جسے آپریشن ٹرو پرومس 4 کہا گیا ہے۔ آپریشن ٹرو پرومس 4 یعنی اس کا 4تھ ورژن ہے یہ۔ تو اس کو جو انہوں نے نام دیا ہے پرشین یا اردو میں وہ کہتے ہیں وعدہ صادق، آپریشن وعدہ صادق 4۔ تو فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ ڈرون حملے میں مشرقی بھومدھیہ ساگر میں، مشرقی یعنی ویسٹرن
भूमध्य सागर में सियोनिस्ट निज़ाम के फ़ौजी जहाज़ों को, जो ज़ायनिस्ट निज़ाम है वहाँ पर, जिसको हम सेहूनी भी कहते हैं, तो ज़ायनिस्ट निज़ाम के फ़ौजी जहाज़ों की तामीर और देखभाल के जो सेंटर्स हैं, जो उसकी हैंगर्स हैं, उसकी नेवी के लिए बेहद अहम थे। और हाइफा बंदरगाह में जंगी जहाज़ों के लिए बड़े पैमाने पर ईंधन स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी, उसे भी निशाना बनाया गया है। ये ऐसे मराकज़ हैं जहाँ पर निशाना बनाने का मतलब है कि जो इसराइल की अटैक करने की जो सलाहियत है उसमें खातिर कमी आ जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर फ्यूलिंग होना है वहाँ पर अटैकिंग, जहाँ पर जहाज़ों का की रखरखाव होती है, मरम्मत होती है, जहाँ पर उनका हैंगर कहा जाता है या जहाँ पर वो स्टेशन होते हैं, उनको तबाह करना। तो ये बहुत, जो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी पर हमला, इस तरह से हमला किया है ईरान ने। और अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ही ईरान के ख़िलाफ़ बिना उकसावे की जंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद से अमेरिका का दावा था कि बस 24 घंटे या एक हफ्ते, जो इसराइल ने भी ये दावा किया था। लेकिन अब देखिए कितना लगभग जो है ये अब 1 महीना होने वाला है और इस वक्त तक ईरान न सिर्फ ये कि डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है, बल्कि ऐसे हमले कर रहा है इसराइल पर। क्या इसराइल की कुछ तस्वीरें जो आपने देखी होंगी, ऐसा लगता है कि शायद ये गज़ा की तस्वीरें हैं। हालांकि गज़ा से इसकी मुनासबत कराना या इसका कंपैरिजन कराना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गज़ा का जो हाल बना दिया इसराइल ने हमले करके, और इसलिए ऐसा कहना पड़ता है कि बिल्कुल उसी तरह के नज़ारा अब कहीं ना कहीं ईरान जो है वो इसराइल में कर रहा है। तो वही बिना उकसावे की जंग शुरू की थी, जिसमें इस्लामी इनकलाब के रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई समेत कई सीनियर अहदेदार, फ़ौजी कमांडर और सैकड़ों आम शहरी भी मारे गए। तो ये वो हालात हैं जिसके बाद ईरान लगातार हमले कर रहा है। और ईरान सिर्फ ये भी कह रहा है, ईरान ने बारहा कहा है कि जो जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसराइल ने गस्ब कर रहा है, जिन इलाकों को किया हुआ है, या इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्ज़ा जमा रखा है, चाहे जॉर्डन का इलाका हो, सऊदी, या फिर वो फ़लस्तीन का इलाका हो या लेबनान का इलाका हो, उन तमाम हमलों पर, ख़ास तौर से वेस्ट बैंक के उन जगहों पर जहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा जमा रखा है, ईरान ज़बरदस्त हमले कर रहा है। और जो वहाँ पर सेटलर्स की आबादी है, उनको वहाँ पर रहना दूभर हो गया, वो वहाँ से खाली करके भाग रहे हैं। और आपको हम एक और वीडियो बना रहे हैं, आपको ये भी बताएंगे कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान वहाँ पहुँचा है। दरअसल इसराइल वहाँ की खबरों को बाहर आने नहीं दे रहा, उस हिसाब से जो उसकी हलाकतें हैं, जो उनकी ज़्यादा जो उनकी नाकामियाँ हैं, उनको वो जाहिर नहीं करने देना चाहता। तो ये जो है काफ़ी बड़ा दावा यहाँ पर ईरान ने किया है। और ये दावा ये है कि इसराइल का हाइफा पोर्ट सिटी, यानी एक बड़ा कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर या माली तौर पर बहुत ही मजबूत शहर इसराइल का, वो तबाह हो चुका है। شاي 3 4